السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو رکھے سلامت، آمین. الحمد للہ. ہم اگلا سبق کرتے ہیں شروع. اللہ کا شکر کہ ہمیں اللہ نے توفیق دی، ہم نے قرآن شروع کیا، اور الحمد للہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا اللہ. اور اس میں ڈھیر سارا ہمیں اجر دیں اور اپنے ساتھ اوروں کو بھی ملانے کی توفیق دیں یا اللہ. ہم سب قرآن پہ لگ جائیں، آمین. قرآن کے ذریعے ہم اپنی زندگیوں کو پھر بسر کریں، اوروں کو بھی ہم آگے قرآن پڑھائیں، کیونکہ یہی صدقہ جاری ہے. صدقہ جاری کے لیے کیا کیا چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں حدیث کی مفہوم کے مطابق؟ ایک تو ہے آپ اولاد ایسی چھوڑ کے جائیں جو نیک ہو پھر، اور دعائیں کریں آپ کے لیے. دوسرا یہ ہے کہ آپ ایسا علم چھوڑ کے جائیں جو فائدہ مند ہو، ٹھیک ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ آپ، ایک اور بھی ہے نا، ہاں، جیسے کہیں کوئی صدقہ جاریہ والا کام کریں، جیسے کہیں آپ کنواں کھدوا دیں، نلکا لگوا دیں، آج کل تو نلکے ہیں، درخت لگا دیں، بعد میں پھر لوگ اس کا پھل کھائیں اور اس کی چھاؤں میں بیٹھیں. اور بھی ایسے مسجد بنوا دیں جہاں پہ اللہ کی عبادت لوگ کریں، ہاسپٹل، اسی طرح اسکول بنوائیں، مدرسہ بنوائیں جہاں پہ لوگ تعلیم حاصل کر سکیں. اور پھر اسی طرح قرآن پاک بھی ہم کسی کو تحفہ میں دے سکتے ہیں، اور قرآن پاک ویسے بھی لے کے دے سکتے ہیں، اور اگر ہم قرآن کسی کو پڑھا دیں یا کسی کو ہم اس پہ لگا دیں تو بات ہی کچھ اور ہے. چلیں جی، پھر تو وہ ہم اس میں شامل ہو جائیں گے نا. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور پھر آگے سکھائے. دعاؤں کے ساتھ ہم کرتے ہیں سبق کو شروع. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما. اے اللہ مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے، اور مجھے سکھا جو میرے لیے فائدہ مند ہے، اور میرے علم میں اضافہ فرما، آمین. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها. اے اللہ بے شک میں پناہ چاہتا ہوں اس علم سے جو نفع نہ دے، اس دل سے جو نہ ڈرے، اس نفس سے جو سیر نہ ہو، اس دعا سے جو قبول نہ کی جائے. ربی ہب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم. اے میرے رب مجھے قوت فیصلہ عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں سے ملا دے، اور بعد میں آنے والوں میں میری سچی ناموری باقی رکھ، اور مجھے نعمتوں بھری جنت کے وارثوں میں سے بنا دے، آمین. اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی. اے اللہ مجھے میری سمجھ بوجھ الہام کر دے اور مجھے میرے نفس کی برائی سے بچا، آمین. ویڈیو لمبی نہ ہو جائے اس لیے یہ دعائیں انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم کر لیں گے. آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ آپ کو بھی دعائیں پڑھنا آ جائیں، آمین. سبق شروع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری ساری دعائیں قبول فرمائے، آمین آمین یا اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لفظی ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن، اور کون ہے، یرغب جو منہ موڑے، عن ملتی طریقے سے، ابراہیم علیہ السلام کے، الا مگر، من وہ جس نے، سفیہا بے وقوف بنایا، نفسہ اپنے نفس کو، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق،
اصطفیناہ چن لیا تھا ہم نے اسے، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے چن لیا تھا، فی الدنیا دنیا میں، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، فی الآخرۃ آخرت میں، لمن الصالحین البتہ صالح لوگوں میں سے ہے، اذ جب، قال کہا، لہو اس کو، ربہ اس کے رب نے، اسلم فرما بردار ہو جا، قال اس نے کہا، اسلمت میں فرما بردار ہو گیا، لربی رب کے لیے، العالمین تمام جہانوں کے، نظر آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا تھا۔ وَوَصَّى اور وصیت کی، بہا اس کی، ابراہیم ابراہیم علیہ السلام نے، بنی ہی اپنے بیٹوں کو، وَيَعْقُوبَ اور یعقوب علیہ السلام نے، یا بنی یا اے میرے بیٹو، اِنَّ بے شک، اللہ اللہ نے، ہم ادھر کیا لگائیں گے، اصطفیٰ چن لیا، لکم تمہارے لیے، الدین دین کو، فلا پس تم ہرگز نہ مرنا، تموتن فلا پس تم نہ ہرگز نہ، فلا پس نہ، تموتن تم مرنا، ہرگز نہ تم مرنا، پس تم ہرگز نہ مرنا، یہ جو نون پہ تشدید ہے نا، اس کی وجہ سے ہرگز لگایا گیا ہے، فا کا مطلب پس، لا کا نہ، تا کا تم، میم واو تے موت مرنا، ٹھیک ہے، الا مگر، وَأَنْتُمْ اس حال میں کہ تم، مسلمون مسلمان ہو، مسلم میم سین لام میم، مسلم اندر ہی لفظ بن رہا ہوتا ہے، کیا، کنتم تھے تم، شہداء موجود، شاہد کیا ہوتا ہے، موجود، حاضر، از جب، حضر آئی، حضر آئی مطلب حاضر ہونا کیا ہوتا ہے، آپ بھی حاضر ہوگی ہو، ہم جیسے کہتے ہیں کوئی آئے تو اکثر بولا نہیں جاتا، لو جی آپ بھی حاضر ہو گئی ہو، تو وہی حاضر، حاضر کیا ہوتا ہے، وہ آتا ہے نا، کوئی آئی ہوتی ہے، آئی، یعقوب یعقوب علیہ السلام کو، الموت موت، از جب، قال اس نے کہا، لبنیہ اپنے بیٹوں سے، ما کس کی، تعبدون عین بعد العبد ہوتا ہے بندگی، ٹھیک ہے، تم عبادت کرو گے، بندگی کیا ہوتا ہے، اللہ کی بندگی کرو مطلب اللہ کی عبادت کرو، ہے نا، تھوڑا سبق لمبا ہے، دعائیں بھی ہم نے زیادہ کر لی تھی آج، زیادہ نہیں کی، مطلب تھوڑی لمبی ہو گئی تھی، میم بعدی میرے بعد، قالو انہوں نے کہا، نعبد ہم عبادت کریں گے، عین بعدال پھر عبد مطلب عبادت، پھر اس میں بھی بعدی کے ہوتا ہے، میم بعدی، بعد کیا ہوتا ہے، بعد، اور دی کی وجہ سے میرے لگ گیا ہے، میرے بعد، قالو انہوں نے کہا، نعبد ہم عبادت کریں گے، الہ کا تیرے الہ کی، یہ کا ہوتا ہے تیرے، الہ الہ کی، ٹھیک ہے، تیرے الہ کی، و الہ اور الہ کی، آبائکا تیرے آباء و اجداد کے، آبائکا آباء و اجداد اندر ہی لگ رہا ہے، کا ہوتا ہے تیرے، ابراہیم ابراہیم، و اسماعیل اور اسماعیل، و اسحاق اور اسحاق علیہم السلام، الہ الہ کی، واحدن ایک ہی کی، یعنی کہ یہ جو الہ ابراہیم اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کا جو ایک ہی الہ ہے، ان کی ہم عبادت کریں گے، وَنَحْنُ اور ہم، لَهُ اسی کے لیے، مسلمون فرما بردار ہیں، مسلم، تِلْکَ یہ، امتن ایک امت تھی، ٹھیک ہے، یہ ایک امت تھی، گروہ تھا، قد تحقیق، خلت وہ گزر گئی، لہا اس کے لیے ہے، ما جو، کسبت اس نے کمایا، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے ہے، ما جو، کسب تم کمایا تم نے، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہوں گے، ٹھیک ہے، پہلے جو چلے گئے ان کی عملوں کی وجہ سے ہماری چھوٹ نہیں ہوگی، یہ بھی یاد رکھیے گا، ولا اور نہ، تسألون تم سوال کیے جاؤ گے، سائلہ سائل سوال کرنے والے کو کہا جاتا ہے نا، عما اس کے بارے میں جو، کانو تھے وہ، یعملون وہ عمل کرتے، عین میم لام عمل ٹھیک ہے،
اندر ہی لفظ بن رہا ہے. وقالو اور انہوں نے کہا کونو ہو جاؤ ہودن یہودی او یا نصارا نصرانی تہتدو تم ہدایت پالو گے، یعنی ان دونوں میں سے ایک فرقے میں ہو جاؤ تو تم ہدایت یافتہ ہو. کل اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کل کہہ دیجئے ان کو کہیے بلکہ ملت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہوتا ہے طریقہ، یعنی کہ طریقہ ابراہیم علیہ السلام کا وہ اچھا ہے. حنیفاً جو یکسو تھا، وما اور نہ کانا تھا وہ من المشرکین مشرکین میں سے. مشرک کون ہوتا ہے؟ اللہ کے ساتھ اوروں کو پکارنا، ٹھیک ہے، اللہ کو بھی پکار رہے ہیں، اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی پکار رہے ہیں، اوروں سے امیدیں وابستہ رکھی ہوئی ہیں، تو ایسے لوگ مشرک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، صرف ایک اللہ کو مانے. اگر کوئی اللہ کے نیک ہستیاں گزری ہیں تو وہ انہوں نے اپنے لیے عمل کی ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے اپنے لیے اعمال کرنے ہیں. ہم نے ماننا صرف اللہ کو ہے. بیٹے دینے والا اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، عزت دینے والا اللہ ہے، اور اسی طرح ہمیں اگر بیمار ہیں تو ہمیں صحت دینے والا اللہ. اللہ کے علاوہ کوئی بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے جی. ہاں، اللہ تعالیٰ ایک ذریعہ بنا دیتے ہیں، وہ کسی سے بھی اللہ تعالیٰ کروا لیں. جیسے ہم بیمار ہیں تو کوئی بندہ ہمیں دوائی دے، اللہ نے وہ ہماری تقدیر میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ ہم فلاں کے پاس دوائی لیں گے تو ہم ٹھیک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ الگ والی باتیں ہیں. چلیں جی، اس کا ہو گیا الحمدللہ لفظی ترجمہ. اب ہم کریں گے اس کی مختصر وضاحت. اللہ سے دعا ہے ویڈیو لمبی نہ ہو تاکہ آپ ٹائم کی وجہ سے قرآن کو نہ چھوڑیں، جڑے رہیں. ہو جاتی ہے دکسی میری تو ویڈیو لمبی. چلیں ترجمہ اس کا کر لیتے ہیں. ترجمہ تو ہو گیا، اس کی اب ہم کریں گے وضاحت. عربی زبان میں راغبہ کا صلہ ان ہو تو اس کے معنی بے رغبتی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں نا، راغبہ کا صلہ ان ہو تو اس کا معنی ہے بے رغبتی. مطلب کون بے رغبت ہو سکتا ہے؟ کون منہ موڑ سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے؟ ہاں، اگر کوئی موڑے گا منہ تو وہ بے وقوف ہی ہوگا. تو ایسے لوگ انہوں نے اپنے نفس کو حماقت میں ڈال لیا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں چن لیا تھا اور آخرت میں بھی وہ صالح لوگوں میں سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں چن لیا تھا؟ پیچھے اللہ نے ان کو بتایا نا، آزمائشوں میں ان کو گزارا اور وہ آزمائشوں پہ پورے اترے. اور ایک ان کے اندر بہت خاص ایک کوالٹی تھی، وہ کاموں کو مکمل کرتے تھے. جو بھی کام شروع کرتے تھے اس کو مکمل کرتے تھے. جیسے الحمدللہ ہم نے اب قرآن شروع کیا، ہم نے بھی اس کو مکمل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی چن لیں گے انشاءاللہ. بیمار ہیں، مصروف ہیں، جو بھی ہے، قرآن نہیں چھوڑنا. قرآن کی کلاس لینی ہے، چھٹی بھی نہیں کرنی. میری بھی کوشش یہی ہوگی کہ میں چھٹی نہ کروں. ہاں، رمضان میں ہمیں چھٹی کرنی پڑے گی کیونکہ ہم رمضان میں اور بھی ڈھیر سارے کام کریں گے، تو 1 مہینے کے لیے اس کو ہم مطلب کہ بریک دیں گے. ٹھیک ہو گیا، آگے چلتے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ عظمت و فضیلت بیان فرما رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا اور آخرت میں عطا فرمائی ہے، اور یہ بھی وضاحت فرما دی کہ ملت ابراہیم سے اعراض اور بے رغبتی بے وقوفوں کا کام ہے. کسی عقل مند سے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. یہ فضیلت و برگزیدگی انہیں حاصل اس لیے ہوئی کہ انہوں نے اطاعت و فرما برداری کا بے مثال نمونہ پیش کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، سبحان اللہ. وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. اچھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، فرما بردار ہو جا. تو انہوں نے فوراً کہا اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کے لیے فرما بردار ہو گیا. سوچا بھی نہیں ہے، فوراً ہی بول دیا. دیکھ لیں، اللہ نے کہا اسلم، فرما دیا اسلمت، فرما بردار ہو جا، فرمایا میں فرما بردار ہو گیا. ہم ایسے کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے ہمیں بھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے الدین کی وصیت اپنی اولاد کو بھی فرمائی جو یہودیت نہیں اسلام ہی ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ یہاں بھی اس کی صراحت موجود ہے اور قرآن کریم میں دیگر متعدد مقامات پر بھی اس کی تفصیل آئے گی، جیسے ان الدین عند اللہ الاسلام وغیرہ. اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے. یہود کو زجر و توبیخ کی جا رہی ہے کہ تم جو یہ دعویٰ کرتے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہودیت پر قائم رہنے کی وصیت فرمائی تھی، تو کیا تم وصیت کے وقت موجود تھے؟ یہ ہے وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ. یہ ہو گیا نا، اللہ نے کہا، وصیت کی ابراہیم نے اور
یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، اے میرے بیٹو، اللہ نے تمہیں دین کے لیے چن لیا ہے، تو تم اب یہ کرنا کہ تم دین کی حالت میں ہی مرنا، مسلمان ہو کے ہی مرنا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ یہودی کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو کہا تھا کہ تم، اپنی اولاد کو کہا تھا کہ تم یہودیت اختیار کر لو، یہودیتی، اور عیسائی کہتے ہیں انہوں نے کہا تھا آپ عیسائی بن جانا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ام کنتم شہداء، کیا تم حاضر تھے، موجود تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو موت آئی تھی اور وہ اپنے بچوں کو وصیت کر رہے تھے اور پوچھ رہے تھے اپنے بیٹوں کو، جب وہ کہہ رہے تھے لی بنی ما تعبدون، کس کی تم عبادت کرو گے میرے بعد، یعنی کہ میں اب تو فوت ہونے لگا ہوں، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سے پوچھیں کیا تم اس وقت حاضر تھے، موجود تھے ان کے پاس جو اس طرح کے دعوے کر رہے ہو؟ قالوا نعبد، پھر ان کی اولاد نے آگے سے کہا قالوا نعبد الہک، ہم نہیں عبادت، انہوں نے کہا نعبد، ہم عبادت کریں گے تیرے الہ اور الہ تیرے آباء و اجداد کے، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق علیہ السلام کے، اس الہ کی جو ایک ہی ہے، اور ہم اسی کے لیے فرما بردار بن کے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ تھے سارے ایک امت تھی، وہ تو گزر گئے، ان کے لیے تھے ان کے اعمال، اور تمہارے لیے ہیں تمہارے اعمال، جو تم نے کمایا اس کا صلہ تمہیں ملے گا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کی بحثوں میں نہ پڑے رہو، ان کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا، تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آج کل اتنی کیا یہ فرقہ واریت ہو رہی ہے، اللہ معاف کریں، میں تو خود حیران ہو گئی، پہلے سے میں نے کبھی اس طرح کی ویڈیوز ان حضرات کی نہیں سنی تھی، لیکن اب تھوڑا سا مجھے انٹرسٹ ہوا اور میں تھوڑی سی سنتی ہوں، زیادہ کو نہیں سنتی، میرے پاس اتنا ٹائم ہی کو نہیں ہوتا الحمدللہ۔ تو اچھا، اس کا ہو گیا کیمرہ کی وصیت فرمائی تھی، تو کیا تم وصیت کے وقت موجود تھے؟ اگر وہ یہ کہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر وہ یہ کہیں کہ موجود تھے تو یہ کذب و زور اور بہتان ہوا، اور یعنی جھوٹ، بہتان، اور یہ مطلب کہ وہ اپنا زور دکھا رہے ہیں۔ اگر یہ کہیں کہ حاضر نہیں تھے تو ان کا مذکورہ دعویٰ غلط ثابت ہو گیا، کیونکہ انہوں نے جو وصیت کی تھی وہ تو اسلام کی تھی، نہ کہ یہودیت یا عیسائیت، یا یہ پتہ نہیں ایک تیسرا کیا لکھا ہوا ہے، سنیت، سا نون یا تا لکھا ہوا ہے، جسے شیٹ لکھتے ہیں نا، اسے شنیت لکھا ہوا ہے۔ تمام انبیاء کا دین اسلام ہی تھا، اگرچہ شریعت اور طریقہ کار میں کچھ اختلاف رہا ہے۔ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا، عربی ہے لکھی ہوئی جی حدیث ہے، انبیاء کی اس کا ترجمہ ہے، انبیاء کی جماعت اولاد اللات، اچھا اللات ہی ہوگا نا، اللات ہیں، ان کی مائیں مختلف اور باپ ایک ہے، اور ان کا دین ایک ہی ہے۔ ٹھیک ہے، وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، یہ بھی یہود کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے آباء و اجداد میں جو انبیاء صالحین ہو گزرے ہیں، ان کی طرف نسبت کا کوئی فائدہ نہیں، انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس کا صلہ انہیں ہی ملے گا، تمہیں نہیں، تمہیں تو وہی کچھ ملے گا جو تم کماؤ گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلاف کی نیکیوں پر اعتماد اور سہارا غلط ہے، اصل چیز ایمان اور عمل صالح ہی ہے، جو پچھلے صالحین کا بھی سرمایہ تھا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی نجات کا بھی واحد ذریعہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہودی مسلمانوں کو یہودیت کی اور عیسائی عیسائیت کی دعوت دیتے اور کہتے کہ ہدایت اسی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہو ہدایت ملت ابراہیم کی پیروی میں ہے، جو حنیف تھا، یعنی الہ واحد کا پرستار اور سب سے کٹ کر اسی کی عبادت کرنے والا، اور وہ مشرک نہیں تھا، جبکہ یہودیت اور عیسائیت دونوں میں شرک کی آمیزش موجود ہے۔ اور اب بدقسمتی سے پڑھنے نہیں آ رہا تھا، بدقسمتی سے مسلمانوں میں بھی شرک کے مظاہر عام ہیں۔ اسلام کی تعلیمات اگرچہ الحمدللہ قرآن و حدیث میں ہی محفوظ ہیں، جن میں توحید کا تصور بالکل بے غبار اور نہایت واضح ہے، جس سے یہودیت اور عیسائیت اور یہ پھر وہ تیسرا سنویت دو خداؤں کے قائل مذاہب سے اسلام کا امتیاز نمایاں ہے، لیکن مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد کے اعمال و
عقائد میں جو مشرکانہ اقتدار تصورات در آئے ہیں، اس نے اسلام کی امتیاز کو دنیا کی نظروں سے اوجھل کر دیا ہے، کیونکہ غیر مذاہب والوں کی دسترس براہ راست قرآن و حدیث تک تو نہیں ہو سکتی۔ وہ تو مسلمانوں کے عمل کو دیکھ کر ہی یہ اندازہ کریں گے کہ اسلام میں اور دیگر مشرکانہ تصورات سے آلودہ مذاہب کے مابین تو کوئی امتیاز ہی نظر نہیں آتا۔ اگلی آیت میں ایمان کا معیار بتلایا جا رہا ہے۔ اگلی آیت انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے، اس کی بھی تلاوت رہتی ہے، چلیے ہم جلدی سے کر لیتے ہیں تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔